تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو حق اور باطل کی لڑائی ہے، یہ جو حق اور باطل ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، یہ کربلا کے میدان سے شروع نہیں ہوا، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے یہ تب سے سلسلہ شروع ہے اور قیامت تک یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ حق اور باطل ہمیشہ ایک دوسرے کے مد مقابل، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو حق کے لیے چنے جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے اپنی گردنوں کو کٹا دیتے ہیں لیکن اپنے سر کو جھکانا گوارا نہیں کرتے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اور انہی خوش نصیبوں میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین بھی شامل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جس بندے پر جتنی بڑی مصیبت آتی ہے، جتنی بڑی آزمائش آتی ہے، اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جس بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی اتنی بڑی آتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کس قدر مضبوط تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت ہی آپ کی شہادت کی خبر دے دی گئی تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نواسہ دنیا میں آیا، آپ کا شہزادہ دنیا میں آیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خوش ہو کر آپ اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے گئے تو حضور نے حضرت امام حسین کو، پہلے دن کی بات ہے، اٹھا کر حضور نے اپنی گود میں رکھا، اور قربان جائیں امام عالی مقام کی شان اور عظمت پر، قربان جائیں ان کے مقام اور رتبے پر، کہ آج اگر ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جناب یہ جو گڑتی دی جاتی ہے، کسی کو چاچا گڑتی دیتا ہے، کسی کو تایا گڑتی دیتا ہے، کسی کو دادا گڑتی دیتا ہے، گھٹی جس کو کہتے ہیں، ہاں جی، اسی طرح کسی کو کوئی نیک بندہ گھٹتی دیتا ہے، لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقدر پر قربان جائیں کہ ان کی جو پہلی خوراک اور گھٹتی تھی وہ میرے مصطفیٰ کا لعاب دہن شریف تھا۔ میرے آقا نے اپنی زبان مبارک چسوائی، پہلی خوراک جو ان کے پیٹ کے اندر گئی، شکم اطہر کے اندر، وہ میرے آقا کا لعاب دہن شریف تھا۔ ابھی میرے آقا امام حسین کے لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں، ان کے رخسار کو چوم رہے ہیں خوشی کی وجہ سے، ادھر جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس نواسے کو خوش ہو کر چوم رہے ہیں، ایک وقت آئے گا آپ کے اسی نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، کربلا کے میدان میں ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو جہاں میرے آقا خوش ہو رہے تھے وہیں پر میرے آقا کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کہ اے ابا جان، نانے تو اپنے نواسوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی زہرا، ابھی جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ آپ جس نواسے کو محبت کی وجہ سے چوم رہے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کربلا کے میدان میں انہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جائے گا۔ میں اس غم کو یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین نے اس وقت کربلا کے میدان کی مٹی جو ایک شیشی کے اندر بند تھی وہ لا کر میرے آقا کو دی، اور حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کربلا کی مٹی جس دن خون کے اندر تبدیل ہو جائے گی تو سمجھ لیجئے گا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بطور نشانی کربلا کی مٹی لا کر دی۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب میرے آقا کے علم کا آپ اندازہ لگائیے، میرے آقا کی کتنی ازواج مطہرات تھی؟ 11۔ حضور کی گھر والیاں 11 تھی، لیکن حضور نے ایک گھر والی کو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور نے وہ جو مٹی تھی وہ آپ نے ان کو دی، اور آپ نے فرمایا اس کو سنبھال کر رکھو کہ جب یہ خون کے اندر بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی کافی ساری ازواج مطہرات تھی، 11 جن کی تعداد ہے، لیکن حضور نے حضرت ام سلمہ کو ہی وہ مٹی کیوں دی؟ کیونکہ میرے آقا کا علم، میرے آقا کی نگاہ نبوت اس بات کو جانتی تھی کہ اس وقت تک جب یہ کربلا کا میدان لگے گا تو اس وقت جو زندہ ہوگی وہ حضرت ام سلمہ ہی ہوگی۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو اتنا عزیز رکھا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن کو جب ملتے تو ان کا ماتھا چوما کرتے تھے، اور جب حضرت امام حسین کو ملتے تو ان کی گردن کو بوسہ، ان کے حلق کو بوسہ دیا کرتے تھے۔
تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ حلق کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اسی حلق پر خنجر چلایا جائے گا، اسی حلق پر خنجر چلایا جائے گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے نواسوں کو نواسا سمجھ کر نہیں، اپنی اولاد سمجھ کر تربیت فرمائی، ان کی پرورش فرمائی۔